رجال الغیب، ایسے لوگ جو نظر نہ آئے، ایسے لوگ جو نظر نہ آئے، ایسے لوگ جن کو آنکھیں نہ دیکھ سکیں پر وہ ہوں اور ہمارے درمیان ہوں، آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ یوٹیوب چینل کو روزانہ کم از کم 40 سے 70 افراد کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک کلک کرنا زندگی بدل دے گا، دیر کیسی؟ اس عظیم کام اور مقصد میں میرے ساتھی بنیے، ضرور توجہ کیے، میں کم کروں گا۔ یہ کائنات میں یہ راز موجود ہے، یہ کائنات میں یہ جذبے موجود ہیں، کائنات میں ایسے افراد موجود ہیں اور رہیں گے۔ کیوں فرمایا کہ ملک شام میں ہر وقت 40 ابدال رہیں گے، اور ملک شام سے مراد یہ موجودہ شام نہیں ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے بعد خلافت عثمانیہ کو 40 ملک بنائے گئے، ان ملک شام میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں ملک کے، یہ بیروت، لبنان، یہ فلاں فلاں، یہ سب اسی کا حصہ ہے، اردن، ملک شام۔ 40 ابدال موجود رہیں گے، آج بھی ہیں، اور ہر 40 ابدال حج میں موجود ہوتے ہیں، سارے 40 ابدال عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اور کوئی صاحب نظر ہو تو اس کو نظر آتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں عرفات میں تھا، میرے ساتھ جنید تھا، ایک صاحب تھے، میں نے کہا مجھے انہوں نے واقعہ سنایا، میں نے کہا جلدی جلدی آ جلدی آ جلدی آ۔ ایک صحابی جن آئے ہیں وہ اس وقت عرفات میں موجود ہیں، وہ دعا کراتے ہیں، ہم دونوں چلے ان کے لیے دعا کرائیں۔ ایک پودا تھا بڑا سارا، عق کا پودا، یہ عق کا ایک پودا ہوتا ہے، بڑا سارا تھا، اس کے ساتھ وہ دعا فرما رہے تھے، کہنے لگے ہم دونوں بھی ساتھ مل گئے، ان کی آمین پہ آمین کہی، بڑی لجاہ قلبی سے دعا کرتے تھے، اور ان کے ارد گرد 40 ابدال بیٹھے ہوئے تھے عرفات میں، 40 ابدال بیٹھے تھے، اوتاد بیٹھے تھے، کتب بیٹھے تھے، کتب المدارس موجود تھے، اور ان کی دعاؤں میں آمین کہہ رہے تھے، اور وہ اللہ کے نیک بندے دعا فرما رہے تھے، فرمانے لگے میں نے زندگی میں اس جیسی نہ لجاہ قلبی دیکھی، نہ زاری دیکھی، نہ ان جیسے اللہ سے مانگنے کے الفاظ دیکھے، نہ لفظوں کی ترتیب دیکھی، نہ کلام میں فصاحت اور بلاغت دیکھی، نہ اللہ سے مانگنے کی منتیں کرتے کرتے آج تک کسی کو نہیں دیکھا، اور اللہ کے ساتھ باتوں کا نظام آج تک کسی کو نہیں دیکھا، بس انوکھا نظام تھا۔ پتہ نہیں گھنٹوں کے گھنٹوں گزر گئے، گھنٹوں کے گھنٹوں گزر گئے، وقت کا پتہ نہ چلا، ہر طرف زاری ہی زاری تھی، ابدال تھے رو رہے تھے، اوتاد تھے رو رہے تھے، کتب تھے رو رہے تھے، قطب عالم تھے زاریوں میں تھے، قطب مدار تھے سسکیوں میں تھے، تمام غوث تھے، تمام کلندر تھے، تمام نقیب تھے، تمام نجیب تھے، تمام ابرار تھے، اور کائنات کے جتنے رجال الغیب ہیں وہ سارے عرفات میں موجود تھے، اور ان کے ساتھ دعاؤں کی سسکیاں تھیں اور دعاؤں کی کیفیت تھی۔ کہنے لگے اس وقت موجودہ رجال میں ہم 2 ہی افراد تھے، اور ان کی دعا اور ان کی دعاؤں کے اندر یہ غیبی نظام ہے سارا کا سارا، رجال الغیب کا یہ غیبی نظام ہے، ہماری نظروں میں نہیں آتا، ہمارے عام شعور اور احساس اور ادراک میں نہیں ہے۔ ایک یہ نظر ہے، ایک دل کی نظر ہے۔ میری منت ہے اللہ سے دل کی نظر مانگا کرو، اللہ سے دل کی نظر مانگا کرو، میرے لیے بھی اپنے لیے بھی اللہ سے دل کی نظر مانگا کریں۔ یا اللہ ایک تو چہرے کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں، مولا دل کی آنکھیں بیدار کر دے، اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اعتدا نازک بدن تیسی زمین اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے، ساوی سوڑی تنگ ہے، سامی تنگ ہے، منکر نکیر دی جنگ ہے۔ ایک دل کی آنکھیں ہیں، ایک دل کی آنکھیں ہیں، ایک چہرے کی آنکھیں ہیں، چہرے کی آنکھیں ہیں، دل کی آنکھیں اللہ سے مانگے، مولا اندھا ہو کے تیرے پاس آؤں گا، اندھا ہو کے زندگی گزاری، یا اللہ یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہیں جو تجھے نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہیں تیرے حبیب کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو محمد آل محمد اصحاب محمد کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو جنات کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو قبر کے نظام کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں جو رجال الغیب کو نہیں مانتا، دھوکہ ہے جھوٹ ہے، یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہیں جو تیری قدرت کے نظام کو نہیں مانتا، یہ چہرے کی آنکھیں تو اس کے پاس بھی ہیں جو کہتے ہیں سب ہو رہا ہے ہو جائے گا، آ رہے ہیں آ جائیں گے، یہ ایسے نظام ازل سے چلا ہے۔ سخیہ کا دل کی آنکھیں دے دے، یہ تو ان کے پاس بھی ہیں چہرے کی آنکھیں جو نہ ماننے والے ہیں۔ سخی ٹھیک ہے کمزور ہے پر ماننے والے تو ہیں، یہ چہرے کی آنکھیں دافر، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں۔ پوچھا دل کی آنکھیں، پوچھا غور سے سننا، ایک روحانی موتی دے رہا ہوں، پوچھا دل کی آنکھیں کہاں سے لے، کہا جس کی کھلی ہے اس کے ساتھ لگ جا، بہت
اور کہا کتنے عرصے میں کھلے گی؟ کب؟ جب تیرا عشق کامل ہو. کہا کتنے عرصے میں کھلے گی؟ کہا جب تیرا عشق کامل ہوگا. عشق اور عقل میں فرق ہے. عقل دیکھ دیکھ کے چلتا ہے، عقل وضاحتیں مانگتا ہے، عقل لاجک مانگتا ہے، عقل دلیلیں مانگتا ہے. اللہ اکبر. بھائی نیچے خدمت والے لگتا ہے تمبو ہٹا رہے ہیں، ان کو کشف الماجون کے حلقے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ تمبو ہٹا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جلدی نکلیں اور جلدی فارغ ہوں. یہ تو ان کے لیے ہے جو روز پرانے آتے ہیں، نہیں، ان کے لیے ہے. وہ نیچے کا نظام سمیٹ رہے ہیں. محروم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں، محروم لوگ ہیں. پرانے ہو گئے نا، ان کو اب ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دل کی آنکھیں مانگے. چہرے کی آنکھیں تو سب کو ملی ہے، دل کی آنکھیں مانگے. اور یہ جو اوتاد ہیں ان کی دل کی آنکھیں ہیں، اور جو کتب ہیں ان کی دل کی آنکھیں ہیں، اور جو نظام عالم کو لے کر چلنے والے ہیں ان کا دل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں. یہ دل کی دنیا کے شاہ سوار ہوتے ہیں، اور جن کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کائنات کے خزانے شیشے ہوتے ہیں. میں ایک گھر میں گیا، یہیں لاہور میں، یہاں لاہور میں ایک بیسن روڈ ہے، وہاں میں ایک گھر میں گیا. ایک صاحب ایسے گزر رہا تھا، میں لارنس گارڈن میں جا رہا تھا، کہنے لگے دعا تو کرتے جائیں. میں ایسے گھر میں چلا گیا، شیشہ تھا، میں شیشے کے اوپر چل رہا تھا. نیچے ساری مچھلیاں چل رہی تھی، اس نے خوبصورت مچھلیاں، نیچے سارا نظام بنایا ہوا تھا، اور شیشہ مضبوط تھا، اس میں چل رہا تھا اور مچھلیوں کے اوپر رکھ رہا تھا. کیا حسن کا نظارہ تھا. اچانک میرے اوپر ایک کیفیت کھلی. مولا جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں تیرے زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، دائیں بائیں آگے پیچھے، پھر یہی نظام سارا چل جاتا ہے. پھر اسی طرح جس طرح شیشے کے اندر مجھے رنگ برنگ کی مچھلیاں نظر آ رہی ہیں، ایسی آنکھوں کے جب شیشے ہوتے ہیں، رنگ برنگ کی دنیا، حسن بھرا جہاں، اور زمین کے نیچے حسن، آسمان کے اوپر حسن، دائیں بائیں حسن نظر آتا ہے. کس وقت؟ جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، جب دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور جو رجال الغیب ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں. رجال الغیب ہیں ان کی دل کی آنکھیں کھلتی ہیں، ان کا دل کا نظام ایسے عیاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے. اور پھر یہ نظام عالم کو دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. پھر یہ ویسے حکمران کا تعین کرتے ہیں. اعمالکم امالکم اعمالکم احوالکم. جیسے ہماری زندگی کے دن رات ہوں گے ویسے بادشاہ آئیں گے. تو اس لیے فرمایا کبھی بادشاہ کو گالیاں نہ دینا. جیسے ہماری زندگی کے دن رات ہوں گے ویسے بادشاہ آئیں گے، اس لیے فرمایا بادشاہوں کو گالیاں نہ دینا. حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے بدترین مشغلہ، بدترین مشغلہ، بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے. بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں دینا ہے. جو کہتا ہے نا کہ میں اپنی ذات کو نہیں سنوارنا چاہتا، سنبھالنا چاہتا، وہ بادشاہوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تبصرے کرتا ہے، تبصرے کرتا ہے، خبریں سنتا ہے، پھر میڈیا کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد پہلے بادشاہوں کو برا بھلا کہتا ہے، آنے والے بادشاہوں کو برا بھلا کہتا ہے، پھر ان کے کیڑے نکالتا ہے، جبکہ پورا جسم خود کیڑوں سے بھرا ہوا ہے. انسان کی زندگی پہ بولوں کا بہت اثر ہے، بول کا بہت اثر ہے انسان کی زندگی. یوٹیوب چینل کو روزانہ کم از کم 40 سے 70 افراد کو سبسکرائب کریں. آپ کا ایک کلک کرنا زندگی بدل دے گا. دیر کیسی، اس عظیم کام اور مقصد میں میرے ساتھی بنیے. ضرور توجہ کیجیے، میں کم کروں. اور انسان بولوں کے تابع ہے. یہ زندگی میں جتنا بھی اونچا سفر کر لے، بڑا آدمی بن جائے، شہرت، دولت، عزت، کوئی بھی دنیا کی چیز پالے، اور اس کی زندگی میں بول اثر رکھیں گے، اور اس کی زندگی میں بول اس کو لوٹا دیں گے کسی بھی منزل سے، یا اس کو بکھیر دیں گے یا اس کو سمیٹ دیں گے. بول زندگی میں بہت اثر رکھتے ہیں. ہم گزشتہ 2 جمعراتوں سے ایک موضوع کو لے کر چل رہے ہیں. موضوع کا نام ہے خوشحالی کے راز. کہ ہماری زندگی میں کون سے راز ایسے ہیں جس سے خوشحالی آ جائے، خوشیاں آ جائیں، دولت آ جائے، تونکری آ جائے، رزق آ جائے، وسعت آ جائے، عافیت آ جائے، بیماریاں ہوں، دکھ، تکلیفیں، مسائل، مشکلات، الجھنیں، پریشانیاں، یہ ختم ہو جائیں. کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی. اس کا تعلق طاقت اور تقدیر کے ساتھ ہے، تو طاقت بھی اللہ کے پاس ہے اور تقدیر بھی اللہ کے امر کے ساتھ ہے.
انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی ہیں. یہ حقیقت درس کر، اس کے اندر دعاؤں میں طاقت ہے، دعاؤں میں تاثیر ہے. زندگی کا نظام بدل جاتا ہے اور زندگی کی ترتیب بدل جاتی ہے. بول ہماری زندگی پہ اثر رکھتے ہیں. آج کا ہمارا 7واں جو خوشحالی کا راز ہے، 6 راز بیان کیے تھے، 7واں جو راز ہے وہ صرف اس راز کا نام ہے بول، کہ بول ہماری زندگی پہ کتنا اثر ڈالتا ہے. کبھی کی آواز سے کیوں اکتاہٹ ہوتی ہے، اور بلبل کی آواز میں کیوں دل میں ایک نغمے اور نرماہٹ اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ کیوں؟ کبھی کی آواز سے کیا ہوتا ہے؟ اس پل میں کچھ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ، اکتاہٹ، بے چینی. کبھی تاثیر رکھتا ہے اس کی آواز، چاہ کے پریشان کرتی ہے. بلبل بول رہی ہے، فاختہ ہو اللہ کا خوب کی آواز، وہ ایک خاص آواز ہے جو دل کے اندر کی تاروں کو چھیڑتی ہے اور دل کے اندر کی روح کے نغموں کو متوجہ کرتی ہے. کبا آواز ہی تو ہے، بول ہی تو ہے. کبا بولوں کا نام ہے، اس کی آواز بول ہے. اور بلبل اور فاختہ اور خوش آواز ہے، یہ آواز ہی تو ہے پرندوں کی. شیر کی آواز ہی تو ہوتی ہے، اس کے بول ہیں جو انسان کے دل کو ہلا دیتے ہیں. اس کی دھاڑ، اس کی آواز، بڑے بڑوں کے کلیجے، کھڑکیاں کیوں بند کی ہوئی ہیں ساری کھلی، بڑے بڑوں کے کلیجے سارے ہل جاتے ہیں صرف شیر کی آواز سے. اور وہ آواز نہیں ہوتی، اس کے ایک بول ہوتے ہیں، وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. ہماری زندگی بولوں سے متاثر ہے اور اسی سے ہماری عروج و زوال کی داستانیں ہوتی ہیں، بنتی ہیں، بڑھتی ہیں، پلتی ہیں، پنپتی ہیں. عروج و زوال کی داستانیں، چاہے وہ قومیں ہوں یا انسان ہوں. اس کا اثر ہماری زندگی پہ ہے، ہماری ساری حیاتی پہ ہے، حتیٰ کہ ہماری نسلوں پہ ہے. میں آپ کو ثابت کروں گا کہ ہماری نسلوں پہ بولوں کے اثر ہوتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہماری نسلوں پہ بولوں کے اثر ہیں، ہمارے رزق پہ بولوں کے اثر ہیں، ہماری زندگیوں میں بولوں کے اثر ہیں. تو بولوں کے تابع ہیں. نکاح کے وہ 2 بول تو ہوتے ہیں کہ میں نے قبول کیا، ایک دفعہ کہنا کافی ہے. 2 گواہوں کی موجودگی میں جو نکاح آپ کا پڑھا رہا، اس کے بعد ایک دفعہ کہنا کافی ہے. ایجاب و قبول ہے کہ اتنے مہر میں، اتنے حق میں نے آپ کے نکاح میں یہ فلاں خاتون بن فلاں دی، آپ نے قبول کی؟ انہوں نے ہاں میں نے قبول کی. بول ہی تو ہے، نہ محرم کو محرم بنا دیا. معلوم ہے زندگی بولوں کے تابع چل رہی ہے. کلمہ بول تو ہے ایک مبارک، مقدس، معطر، مطہر، منور، مظفر. ایک کلمہ بول تو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ جانتے تھے مشرکین مکہ، وہ کہتے تھے کلمہ، وہ جانتے تھے اس بول کے اندر طاقت کیا ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ بول ہم اگر پڑھ لیں گے تو پھر مدینے والے کی غلامی ہمارے ذمہ ہوگی. وہ عربی دان تھے، وہ ایسے بے ساختہ، ان کا بچہ بے ساختہ عربی کے اشعار کہتا تھا. یہ طلع البدر علیہ، یہ جو عربی کے اشعار آقا کے استقبال پہ کہے ہیں، ان لوگوں نے ان کو پڑھا کے نہیں کہا تھا. بے ساختہ بچوں نے میرے آقا کو جب دیکھا، آپ مدینہ میں تشریف لائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ میں ان کے خادم تھے جو حضور میرے آقا آئے، تو بچوں نے بے ساختہ ایسے دیکھنے کا، وہ دیکھو 14ویں کا چاند آیا. کیونکہ آپ جو آئے تھے نا، اصل میں ایک پہاڑی تھی، اس کے پر چڑھے تھے، پھر پہاڑی سے چڑھ کے پھر نیچے اترا تھا، یہ راستہ یوں تھا. تو جب آپ کا چہرہ انور سامنے آیا نا، تو بچے استقبال میں تھے، مدینہ والے استقبال میں تھے، انہیں اطلاع تھی کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں. ایک دم ایسے دیکھا کہ وہ دیکھیں 14ویں کا چاند آیا، پہاڑ سے ایسے نکلا ہے، پہاڑ سے ایسے نکلا ہے. تو بے ساختہ انہوں نے وہ اشعار کہے. ان کا تو بچہ اہل زبان تھا، بچے کے اندر فصاحت و بلاغت تھی، اور بچہ جو ہے زندگی کے کمال، وہ جانتے تھے یہ کلمے کا بول کیا ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ بول اثر کر جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے کہا کہ انہوں نے خیال کرنا، ایک شخص مکہ میں آیا ہے، وہ نعوذ باللہ جادوگر بہت بڑا ہے، ان کی آواز ان کے بول تیرے کانوں میں نہ جائے. وہ کانوں میں روئی ٹھونس کے آئے تھے، روئی ٹھونس کے آئے تھے، کانوں میں بول نہ جائے، خیال کرنا. وہ بول ہی تو تھے جو ابو جہل کو مجبور کرتے تھے کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ چھپ کے میرے آقا کو قرآن سنتا تھا، بے بس ہو جاتا تھا. اس کے دل میں اثر کرتے تھے وہ بول، اور اس میں دل کو کھا جاتے تھے. اور اس کا کفر اتنا طاقتور تھا کہ وہ اپنے کفر کے حلقے سے نہ نکل سکا، اور کفر سے زیادہ اس کے اندر تکبر تھا.
اور تکبر ابو جہل کو بھی مار گیا، اور تکبر اساسیل جس کو ابلیس کہا شیطان اس کو بھی مار گیا۔ خوشحالی کا راز بولوں میں ہے، دولت کا راز بولوں میں ہے، خوشیوں کا راز بولوں میں ہے، سلامتی کے راز بولوں میں ہے، صحت کے راز بولوں میں ہے۔ لا باس طہور انشاءاللہ۔ میں نے حضور کی مصنون دعا پڑھی ہے، کسی مریض کے پاس جاؤ، اسے کہو کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ مریض کو یہ بات کہو اور اس کو تسلی کے بال دے کے آ جاؤ، کوئی پیسے نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی شاپر نہیں، کوئی لفافہ نہیں، نہ لے جاؤ، اس کو بول دے کے آ جاؤ۔ آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے، اگر صبح جاؤ گے شام تک 70,000 فرشتہ تیرے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے جو مریض کی عیادت کرنے جاتا ہے، اور اگر شام کو جاتا ہے جو مریض کی عیادت کرنے صرف اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، یہ اللہ کے لیے جاتا ہے، تو اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ یہ بول ہے، بول